قرآن کریم کی 7 قرأتیں مستند بھی ہیں اور مسنون بھی ہیں۔ قرآن ایک قرأت پہ نازل نہیں ہوا، 7 قرأت پہ نازل ہوا ہے۔ 7 قرأتیں مستند بھی ہیں، 7 قرأتیں مسنون بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک سے اور آپ کی زبان حق ترجمان سے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی نصیب ہوئی، پڑھنا تو کوئی دوسری قرأت سننا بھی زندگی بھر نصیب نہ ہوا۔ میری عمر کے 67 سال پورے ہونے والے ہیں، اور اس سال پہلی دفعہ یہ قاری صاحب اللہ نے عطا فرمائے جنہیں متعدد قرأتیں آتی، تو میں نے انہیں کہا کہ ہماری تو ساری عمر بیت گئی، ہم قرآن کی کسی دوسری قرأت کو سننے کی سعادت ہی حاصل نہ کر سکے، تو اس دفعہ آپ کوئی دوسری قرأت فرمائیے۔ اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، ہم عادی ہیں الف پڑھنے کے، اس قرأت میں جہاں چھوٹی یہ آتی ہے اس پر کھڑی زبر ڈال کر ہم الف پڑھتے ہیں، اس قرأت والے اس یہ کو یہ ہی پڑھتے ہیں، اس پر الف نہیں پڑھتے۔ کچھ مقامات پر زبر پیش سے بدل جاتی ہے اور زیر زبر سے بدل جاتی ہے، لیکن وہ اتنی قلیل مقامات پر ہے کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ عام آدمی کو صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم یتاما پڑھتے تھے، یہ یتیمے پڑھتے ہیں، تو جو ہم پڑھتے ہیں جو قرأت معروف ہے اس میں بھی یہ ہے، اس پر ہم نے کھڑی زبر ڈال کر الف بنا لیا اور ہم یتاما پڑھنے کے قائل ہو گئے۔ وہ قرأت وہ بھی صحیح ہے، مسنون ہے، مستند ہے۔ یہ بھی مستند ہے کہ اس پر زبر کھڑی نہ ڈالی جائے، الف نہ ڈالا جائے اور اسے یتیمے ہی پڑھا جائے۔ تو یہ سعادت ہے ہم سب کی کہ ہمیں قرآن کی ایک دوسری قرأت بھی نصیب ہوئی۔ اللہ قاری صاحب کو بھی زندگی دے اور ہمیں بھی ایک اور رمضان نصیب کرے، اور اگلے رمضان انشاءاللہ ان سے تیسری قرأت سنیں گے۔ یہ پریشانی کی یا سوالوں کی بات نہیں ہے، یہ کم از کم آپ کو اتنا یاد ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی 7 قرأتیں مسنون اور مستند ہیں، اور ان میں الفاظ اور حروف وہی ہیں، ادائیگی کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے، جسے حضور نے پسند فرمایا، قبول فرمایا، جو عند اللہ مقبول ہے۔ تو اسی طرح چونکہ ہم لوگ ساری زندگی نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے نہ سمجھاتا ہے، مسجد جاؤ تو کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاؤ تو دنیا کی دعائیں ہو رہی ہیں، تمہیں یہ مل جائے تمہیں وہ مل جائے۔ تو جو دین کی اساس یا اصل یا کرنے کا جو کام ہے، مولوی کو سنو تو وہ آپ کو مسائل نہیں بتاتا، کوئی وضو کا مسئلہ نہیں بتایا جا رہا، کوئی نماز کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی، کوئی روزمرہ کے مسائل پہ بات نہیں، کفر اسلام کا جھگڑا، یا اب تو سارا ممبر سیاست کی نظر ہو گیا، یا کسی کی تعریف کر رہے ہوں گے یا کسی کی تنقید کر رہے ہوں گے۔ بھی دفعہ کرو ان لوگوں کو، انہیں مسجد سے باہر پھینکو، مسجد میں مسجد کا کام کرو، ایمان کی بات کرو، مسجد کی بات کرو۔ اور یا پھر اگر کہیں مسائل نصیب ہوئے تو ذکر کی بات تو شاید ہی کہیں نصیب ہوتی ہو، کوئی اس طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور یہ غنیمت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملا دیا، یہ اس کا احسان ہے کہ 1450 سال بعد براہ راست نسبت نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام نصیب ہو گئی۔